جس کی نسل جو ہے وہ منقطع ہو جائے، جس کی نسل جو ہے وہ جاری نہ رہے، اسے کہتے ہیں ابتر عربی میں۔ تو لہذا اس عاص بن وائل نے سوال کی جواب نہیں کہا، جب پوچھا گیا کہ کہاں سے آ رہے ہو تو اس نے جواب میں کیا کہا کہ میں طہا کے پاس سے نہیں آ رہا، میں مزمل کے پاس سے نہیں آ رہا، میں یاسین کے پاس سے نہیں آ رہا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس طریقے سے یہ پیش کرتا کہ میں طہا کے پاس سے آ رہا ہوں، میں یاسین کے پاس سے آ رہا ہوں، میں مزمل کے پاس سے آ رہا ہوں، میں مدثر کے پاس سے آ رہا ہوں، لیکن اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابتر کے پاس سے آ رہا ہوں، میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس کی اولاد جو ہے، نسل جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، اولاد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو جیسے اس نے یہ کلمات کہے کہ میں ابتر کے پاس سے آ رہا ہوں، تو یہ کلمات کائنات کے رسول نے سنے۔ اب جب کائنات کے رسول نے سنے تو کائنات کے رسول کا دل جو ہے وہ حزین ہوا۔ اب جیسے ہی کائنات کے رسول کا دل جو ہے وہ حزین ہوا تو پروردگار نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس اور میں سورہ کوثر میں، اور پھر جبریل نے آ کے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کوثر عطا کی، فصل دے رب کی خبردار۔ اب آپ اپنے رب کی عبادت بھی کریں اور قربانی بھی۔ یہ ظاہری لفظی ترجمہ ہے کہ جو اس آیت کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب تفاسیر میں جائیں گے تو اس کی تفسیر بھی آپ کو بڑی بہترین ملے گی، انشاءاللہ اس سے محسوس ہوں گے۔ پھر فرمایا ان شانئک هو الابتر، جو اس کی تیسری آیت ہے اس میں پروردگار نے اپنے حبیب سے فرمایا اے میرے حبیب آپ حزین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ بے اولاد ہے۔ توجہ کیجیے گا، شان رسالت کیا ہے، شان نبی کیا ہے؟ شان نبی یہ ہے کہ دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں نعوذ باللہ، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ محظوظ نہ کریں، آپ حزین نہ ہو، بلکہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر رہے گا، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اب اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ رسول کے دشمن بے اولاد رہے گا۔ میں ابھی مجلس میں اکبر چکا اسی آیت کے ذیل میں کہ جب کائنات کے رسول کو فرمایا کہ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، ابتر رہے گا، تو جو رسول کا دشمن ہوگا، تو دور حاضر میں آج کے اس دور میں ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کا دشمن، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر رہے گا، بے اولاد رہے گا، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ آج کے دور میں وہ دشمن رسول کون ہے؟ آج کے دور میں ابو نبی کون ہے؟ وہ نبی کا دشمن کون ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا؟ اب ہم کیسے پہچانیں؟ تو ہمیں موٹی موٹی کتابیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں موٹے موٹے دلائل لانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف بیٹھ کے بندگان خدا سے صرف درود سن لینا ہے۔ اگر درود میں نبی کے ساتھ آپ کو شامل کرے تو سمجھ جائے گا کہ نبی کا چاہنے والا ہے، اور اگر آپ کو حذف کر کے درود پڑے تو سمجھ جائے گا دشمن رسول اللہ۔ نظریہ کیا تھا آج دن بھائی کا؟ یہ رسول بے اولاد ہے۔ آج بھی اگر کوئی اس نظریے میں قائم ہے، اس عقیدے میں قائم ہے اور سرکار کو درود بھیجے اور اس طریقے سے بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھ جائیے گا یہ عاشقان رسول نہیں ہے، یہ اس عقیدے پر ہے کہ جو عقیدہ آج بن وائل جیسے منافق کا عقیدہ تھا۔ یہ صرف فارمولا ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام پوری دنیا تک جائے گا کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے کہ آج دشمن رسول کو اگر ہمیں جانتا ہے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کے رسول جو ہے وہ ابتر ہے، تو ہم کیسے شناخت کریں؟ درود کے ذریعے سے۔ درود بہترین ذریعہ ہے، میزان ہے اپنے اور بیگانے میں فرق کرنے کے لیے کہ جس طریقے سے مومن اور منافق کی پہچان ہے ذکر علی، جب ہمیں پہچاننا ہوتا ہے سرکار کے وقت میں
اصحاب جنتر ہیں، رونق افروز ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے درمیان بیٹھنے والا، ہمارے برابر میں ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتانے والا، آیا یہ مومن ہے بھی یا نہیں ہے، مومن ہے یا منافق ہے، ہم کیسے جانیں؟ تو کائنات کے حبیب نے فرمایا گھبراؤ نہیں، صرف ہمارے بھائی علی کا تذکرہ چھیڑ دینا اور چہرے کو دیکھتے جانا، اگر چہرہ شاداب ہو جائے تو سمجھ جانا مومن ہے، اگر چہرے پر ڈیوریاں پڑنے لگ جائے، منہ مچھانے لگ جائے، عقیدے کی کشتی میں جھول آنے لگے تو سمجھ جانا یہی منافق ہے۔ یہ کسوٹی ہے، یہ میزان ہے، تو ہم نے کس طریقے سے جاننا ہے؟ کائنات کے رسول کو سورۃ الکوثر رکھا تھی، اتنا شان کا بلند ہے، رسول آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا دشمن بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ کوثر عطا کی کس کے جواب میں؟ ابوبکر کے جواب میں۔ تو یہ کوثر سے مراد جو ہے وہ نہر کوثر نہیں ہے، کوثر سے مراد ہے کثرت اولاد۔ یہ جواب تھا ابوبکر کا کہ جسے پروردگار نے اپنے حبیب کے لیے نازل کیا۔ تو اب پروردگار نے سیدہ کے طفیل سے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے طفیل سے کثرت اولاد عطا کی۔ اب کثرت اولاد کائنات کے رسول کو عطا کی، تا قیامت جتنے سادات ہیں وہ اولاد رسول کہلائیں گے۔ کس کے توسل سے؟ کس کے ذریعے سے؟ جناب سیدہ کے طفیل سے، جناب سیدہ کے ذریعے سے۔ تو سیدہ جیسی نعمت پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا کی، اور سیدہ وہ ہستی ہے کہ جو کائنات کے رسول کی اکلوتی بیٹی ہے۔ مسلمانوں نے تحریر کیا، تاریخ میں لکھا گیا کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اگر کائنات کے حبیب کی 4 بیٹیاں ہیں تو جب قرآن مجید میں پروردگار حکم دے رہا ہے کہ جب نجران کے عیسائی مباہدے کے لیے حکم پروردگار کے تحت میدان میں آنے والے ہیں، اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رسول ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ نَبْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید حکم دے رہا ہے، حکم پروردگار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْ اے رسول ان سے کہہ دیجئے نَبْعُ انہیں بلائیے، جتا دیجئے، لے آئیے، کیا لے آئے؟ ابناءنا اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ ہم اپنے بچوں کو لے کر، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی عورتوں کو لے کے آتے۔ اس کا واحد کا سیغہ ہے، تسنیہ کا سیغہ ہے، نہیں جمع کے سیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں ہم، تو اپنے بچوں کو لاتے ہیں، ہم اپنی اور خواتین کو لے کے آتے ہیں، ہم اپنی مستورات کو لے کے آتے ہیں، ہم اپنی نساء کو لے کے آتے ہیں، ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ قرار دینا ہے۔ کیا قرار دینا ہے؟ جھوٹوں کے لیے لعنت قرار دینا ہے۔ آپ جڑے نہیں میرے ساتھ؟ قرآن نے جس اسلوب سے جو چیزیں بیان کی، قرآن حکم دے رہا ہے، تفسیر آل محمد کا کردار پیش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب قرآن میں حکم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ نَبْعُ اے رسول لے آؤ، ان سے کہو لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو جیسے نب سے بیٹے آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، تو سرکار نے پہلے آگے بچوں کو رکھا۔ جیسے قرآن کا حکم ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ دے کے آؤ اپنے بچوں کو، تو سرکار سب سے پہلے امام حسن کی انگلی کھاتے ہوئے ہیں، امام حسین کو گود لیے ہوئے، تو پہلے بچوں کو رکھا، پھر قرآن کا حکم ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ دوسرے سٹیپ میں جناب سیدنا کو رکھا، پھر آیا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ جیسے قرآن کی آیت ہے ویسی تفسیر پیش ہوئی ہے، پھر قرآن کا کیا امیر مومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو رکھا۔
یعنی ادھر قرآن حکم دے رہا ہے، آل محمد اس کی تصدیق بیان کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، امانت تصدیق ہو رہی ہے، امانت۔ جب عیسائی کے جو بہت بڑے عالم تھے ابو عاقب ابو حارث، ابو عاقب ابو حارث سے کہتے ہیں کہ میں ایسے ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اے قوم نجرا، خبردار خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ ہم نیز تو نابود ہو جائیں گے۔ جزیہ میں نہ قبول کیا، لیکن آل محمد کے مقابلے میں آنا قبول نہیں کیا۔ اچھا کیجیے گا بھائی، دونوں مسلمانوں سے کوئی نجران کے عیسائی بہتر تھے جو آل محمد کے آتے ہوئے دیکھتے ہوئے نورانی چہرے کو دیکھ کے کہتے لگے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ وہ مسلمان کیسے تھے جو آل محمد کے مقابلے میں آتے ہوئے نظر آئے؟ یہ کائنات کے حبیب ہیں جنہوں نے ایسی پرورش کی۔ مسلمانوں نے لکھا کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں۔ رسول کی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں۔ اگر 4 بیٹیاں ہیں تو بات یہی سے میں نے آپ کو مباہلے کرنے کے لیے تھا کہ اگر 4 بیٹیاں ہیں تو مباہلے میں جب جمع کا صیغہ ہے، نساء آنا ہے، تو رسول کی اگر 4 بیٹیاں تھی تو مباہلے میں ایک کو کیوں لے کے گئے؟ اگر رسول کی 4 بیٹیاں تھی تو کسا کے نیچے، چادر کے نیچے ایک بیٹی کیوں رہی؟ اگر رسول کی 4 بیٹیاں تھی تو رسول کی بارگاہ میں جب بھی سیدہ آئی تو احترام کائنات کے رسول ایک کے احترام میں کیوں بلند ہوئے؟ یہاں بات نہیں ہے، روایت کے جملے ہے، روایت کے لیے لما جاءت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لما جاء جب کبھی، تاکیدن ہے، تاکیدن ہے یعنی جب کبھی جناب سیدہ آتی قام رسول اللہ، تو کائنات کے حبیب جو ہے وہ اپنی مسجد سے بلند ہو جاتے ہیں۔ احترام سیدہ ہے، یہ صرف بیٹی کا احترام نہیں ہے۔ اگر بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تو کائنات کے تمام والدین پر واجب تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے آگے کھڑے ہو جاتے۔ یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، یہ احترام سیدہ ہے، یہ عظمت سیدہ ہے۔ یہ سیدہ کتنی عظمت کی مالکہ ہے۔ قام رسول اللہ، اور صرف کائنات کے رسول کھڑے نہیں ہوتے، جالسا فی مجلس، کائنات کے رسول اپنی مسند پہ سیدہ کو بٹھاتے ہیں۔ آپ جڑیے گا میرے ساتھ، اپنی مسند میں بٹھاتے، جہاں کائنات کے رسول بیٹھا کرتے تھے کائنات کے رسول سیدہ کو اسی مقام پہ بٹھاتے اور یہ پیغام دیتے کہ دیکھو میں اپنی مسند پہ، اپنے مقام پہ، اپنی جگہ پہ سیدہ کو تمہارے سامنے اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ کل کو تم یہ فراموش نہ کرنا، اگر سیدہ آ جائے اور تم میری مسند پہ بیٹھے ہوئے ہو تو خبردار سیدہ کے سامنے نہ بیٹھے رہنا۔ یا صحابی مجلس سے اپنی مسند میں بٹھایا کرتے اور صرف مسند میں نہیں بٹھاتے، فقبلا یدیہا، فقبلا یدیہا، جناب سیدہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتے، شق علیہا، اور جناب سیدہ کو سونپا کرتے۔ عظیم جملہ ہے، عظیم روایت ہے، شق علیہا۔ صحابہ نے پوچھا بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ سیدہ آتی ہے، آپ احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، سیدہ آتی ہے آپ اپنے مسند پہ بٹھا دیتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، سیدہ آتی ہے آپ ان کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، شق علیہا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو آپ سیدہ کو بوسہ دیتے ہیں، یہ جو آپ سیدہ کو سونگا کیا کرتے ہیں، یہ سونگنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ آپ سیدہ کو کیوں سونگا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کائنات کے حبیب نے کیا فرمایا؟ کائنات کے حبیب نے فرمایا اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں خود محمد کی ذات ہے، جب مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں سیدہ کو سونگا کرتا ہوں۔ کائنات کے حبیب عظمت سیدہ فرما رہے ہیں، کائنات کے حبیب فرما رہے ہیں فاطمہ ام حبیبہ، فاطمہ اپنے باپ کی ماں،
فاطمہ اپنے باپ کی ماں امو ابیہا. اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی خاموشی برقرار رہتی ہے یا نہیں رہتی. فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. بھائی امت کی ماں ہونا اور ہے، رسالت کی ماں ہونا اور ہے. رسالت کی ماں ہونا. فاطمہ تو رسالت منی، فاطمہ مجھ رسول کا جز ہے. اور جز مکمل ہونے کا سبب بنتا ہے. اس وقت تک کوئی شے مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کے جزیات مکمل نہ ہو. میں نے یہ جملہ آمدن کہا ہے. اس وقت تک کوئی مکمل شے آپ کو نہیں ملے گی جب تک اس کے جزیات نہ ہو. تو یہیں سے کائنات کے رسول نے پیغام دیا کہ اگر کچھ رسول کو پورا کا پورا حاصل کرنا چاہتے ہو تو جناب سیدہ کی بات کرنے سے سیدہ کی بات ماننی. سیدہ کون ہے؟ سیدہ وہ سیدہ ہے کہ جن کے در پہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے آ رہے ہیں. اور ایسے ستارہ آ رہا ہے کہ جس کا نام بھی زہرا ہے. ایسا ستارہ در سیدہ پہ آیا اور سیدہ پہ آیا تو پروردگار نے اس ستارے کو لائٹ کی قسم قرار دیا اور قسم کھا کے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى. قسم ہے ستارے کی. یہ پروردگار ستارے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ جب تک یہ ظاہری طور پہ آسمان میں تھا پروردگار نے لائٹ کی قسم نہیں ڈالا. لیکن جیسے یہ کیوڑی سیدہ پہ آیا، تحدید سیدہ پہ آیا، تر سیدہ پہ آیا، پروردگار نے اسے لائٹ کی قسم ڈالا. شاید اس لیے کہ بعد میں کائنات کے حبیب کی امت ایک حدیث قرار دے گی اور کہے گی الصحابی کا نجوم، تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے. تو سرکار نے بتایا کہ اگر تم میری طرف یہ نسبت دو گے الصحابی کا نجوم، تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو پروردگار بھی ستارے کی قسم اس وقت آئے گا کہ جب وہ جڑے سیدہ پہ آئے گا تو یہی سے معلوم ہوگا کہ صحابی بھی وہی کہلائے گا جو جڑے سیدہ سے مخلص ہوگا. سیدہ سے مخلص ہوگا. سیدہ اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ اگر شہزادی ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں حسین کی بیماری کے لیے منت کے طور پر روزے رکھے گئے. اگر سیدہ نے روزہ نہیں رکھا، کائنات کے حبیب نے بھی روزہ رکھا، خود حسین نے روزہ رکھا، خود کنیز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب بستر نے بھی روزہ رکھا. یہ مشیت الہی تھی. آج دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے بٹھایا جاتا ہے. میں ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ لیبل کو مت دیکھیں، ٹائٹل کو مت دیکھیں. ٹائٹل بہترین ہے، لیبل بڑے اچھے اچھے ہیں، عنوان جو ہے ٹاپک جو ہے بڑے اچھے اچھے ہیں. لوگوں نے انتشار کے لیے مومنین کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے بڑے اچھے اچھے لیبل سجائے ہوئے ہیں، بڑے اچھے اچھے عنوان دیے ہوئے ہیں، ٹائٹل بڑے اچھے ہیں. لیکن اگر کوئی لیبل، اگر کوئی ٹائٹل آل محمد کے مشن سے دور کر رہا ہے تو سمجھ جائے گا یہ صرف نام کا ٹائٹل ہے، اس میں حقانیت نہیں ہے. تو لہذا جناب سیدہ نے جب حسنین کریمین کے لیے منت مانگی کہ پروردگار حسنین و کریمین کی صحت یابی جب ملے گی تو ہم روزے رکھیں گے، 3 دن متواتر روزے رکھے گا، 3 دن متواتر روزے رکھے گا. جناب سیدہ نے روزے رکھے، کائنات کے حبیب نے روزے رکھے. اب یہاں بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مولانا کی ملاؤں کی باتیں ہیں. کیا باتیں ہیں کہ امام کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ لیڈیز دیکھیں بڑے اچھے اچھے سزائے ہیں، لیکن کیا ہے مومنین میں ایک ایسی بات ڈال دی جس سے انسان جو ہے وہ تھوڑا سا
غور و فکر کرنے میں مجبور ہو گیا. ہاں بات تو صحیح ہے. امام بیمار ہو جائے تو پھر وہ رعایا کا کیا ہوگا؟ امام بیمار ہو جائے. یہ جو یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، لہٰذا ان مولویوں کے پاس نہیں جاؤ. یہ عقیدے خراب کریں گے. ان ملاؤں کے پاس نہیں جاؤ، ان عالموں کے پاس نہیں جاؤ. کس کے پاس جاؤ؟ آپ کے پاس آئیں تو جگیے گا. کس کے پاس آئیں؟ جو یہ عبارت تک نہیں سمجھتا ہو کہ کائنات کے رسول نے فرمایا العلم فی الجو. جڑے گا. میں اس لیے یہ بات آج کر رہا ہوں اندر، کیونکہ یہاں بھی ایسا کچھ ماحول ہم نے آگے دیکھا ہے ابھی سائڈ پہ، جہاں پہ یہ چیز مومنین کے درمیان پیش کی جاتی ہے تاکہ مومنین کے درمیان یہ اختلاف ہو. اپنے بھی ہیں بیگانے بھی ہیں. خبردار ہونا پڑے گا، ہوشیار ہونا پڑے گا. کیا کہا جاتا ہے کہ عالم کے پاس نہیں جاؤ، ان امامے والوں کے پاس نہیں جاؤ، ان علماء کے پاس نہیں جاؤ. نہیں، ہمارے پاس ہم ولایتی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم سچے پکے جو ہیں وہ حقیقی مولا کے چاہنے والے ہیں، باقی کوئی مولا کا چاہنے والا نہیں. اچھا، تو ہم نے بولا آپ کیسے استعمال کریں گے شریعت اسلامیہ کے مسائل کو، کس طریقے سے استخراج کریں گے، کس طریقے سے مسائل شریعہ کو نکالیں گے؟ آپ قرآن حکیم سے اور حدیث نبی سے. ہمیں مولانا کی ضرورت نہیں ہے، علماء کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ٹھیک ہے اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کائنات کے حبیب نے فرمایا قال رسول اللہ العلم فی الجوع. علم جو ہے وہ بھوک میں ہے. ڈیفائن کیجیے اس کو، بیان کیجیے. کائنات کے حبیب فرما رہے علم کب ہے؟ بھوک میں ہے. تو کیا کریں؟ کھانا کھانا چھوڑ دیں. پیٹ میں کیا کریں؟ پتھر رکھ لیں. کیسے تفصیل کریں، اس کی بیان کریں. تو یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ بتائیں، آپ زیادہ علماء سے زیادہ کاوش رکھنے والے ہیں. آپ تو استخراج کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں حکم شرعیہ کو. تو یہ حدیث کو واضح کریں، پھر قرآن کی آیت کو چلیں. توجہ کیجیے، آپ خاموش نہ رہیے، میرے ساتھ کیجیے. آپ پہلے حدیث نبی کو تو سمجھے. کائنات کے حبیب سیدھی سیدھی فارمولا دے رہے ہیں العلم فی الجوع. علم جو ہے وہ بھوک میں ہے. کیا کریں؟ کیسے ملے گا علم؟ بھوکے رہے. فاقہ شکتی کیا کریں؟ فاقہ کریں. کیا کریں؟ علم فی الجوع واضح طور پہ حدیث ہے. علم جو ہے وہ بھوک میں ہے. کہا کہ کیسے بیان کریں؟ بولا علم جو ہے وہ کم کھائے آگے علم آئے. اچھا، کم کھانے سے علم آ جائے گا؟ ہاں، زیادہ کھائیں گے تو سستی آئے گی، کاہلی آئے گی. یہ تفصیل ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے راجع الی العالم. اسی لیے کہا جاتا ہے رجوع کرو علماء کی طرف تاکہ وہ تمہیں ہدایت کی طرف لے جائیں. میرا سوال کا سارا نہیں حالت کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ دیکھیے کتنا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو ایک حدیث کی ذرہ برابر صحیح طریقے سے تشریح نہیں کر سکتا، وہ قرآن کی آیت سے حکم شرعی کا استعمال کیسے کر سکتا؟ وہ کیسے حکم شرعیہ کو استخراج کر کے ہم تک مسائل کا حل جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے؟ کوئی غیر تو نہیں ہے. کسی بھی مجتہد نے یہ نہیں کہا کہ آپ صرف اور صرف مقلد بنے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کڑیاں ڈال دوں آپ کے ہاتھوں میں. کہا ہوا نہیں کہ نہیں آپ نے مقلد ہی بننا ہے. ہر قول مسائل میں، ہر قول کسی کی بھی قول مسائل اٹھائے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے 3 ذرائع ہیں. اختیار کرنا آپ کے اوپر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اہل ہیں کہ قرآن کی آیات سے، احادیث نبوی سے حکم شرعی کو اس طریقے سے استخراج نکال سکتے ہیں، آپ خود مجتہد بنیں. خود مجتہد بن جائیں گے. مجتہد بنے نا، آپ کے لیے راستہ در کھلا ہوا ہے. یا پھر آپ جو علماء ہیں جنہوں نے اتنی اہلیت حاصل کی ہے، اتنی علمیت حاصل کی ہے کہ جو حکم شرعی کو قرآن اور حدیث سے نکال سکتے ہیں، آپ ان کی پیروی کریں، آپ مقلد بنیں. اور اگر دونوں نہیں کر سکتے، نہ آپ مجتہد بن سکتے ہیں نہ آپ مقلد بن سکتے ہیں، تیسرا دروازہ بھی پھر آپ محتاط بنیں. یہ سب سے ٹپیکل معاملہ ہے. یہ آسان نہیں ہے بھائی. سب سے ٹپیکل معاملہ، سب سے مشکل ترین معاملہ یہ محتاط والا ہے.
اگر ایک حکم پہ استنباط کرتے ہوئے آپ کو جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ وجود کا بھی ہے مستحق کا بھی ہے، یہ کیا نہیں ہے، دونوں کو عمل کرنا ہوگا، دونوں کو عمل کرنا، یعنی محتاط کون ہے؟ محتاط وہ ہے جو دونوں پر احتیاطاً عمل کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ ہر ایک حکم کے لیے آپ کو دونوں عمل کرنے ہوں گے، تو آپ عمل سے بچنے کے لیے تو یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے دین سے اسلام سے مولا کے چاہنے والوں کو مولا کے نام سے نام لے کے عنوان سجا کے مولا کے مشن سے دور کر دیا جائے، یہ کام چل رہا ہے ہمارے پاس، اس لیے مجلس میں آمدن نے یہ گفتگو کی ہے تاکہ ہم تھوڑے سے اس چیزوں کو بھی آبزرو کریں، ہم لوگ اس چیزوں کو سمجھے، بڑا تعلق رکھنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہم کو نکال دیں گے، تو ہم نے کہا حدیث العلم فی الجوع اس کا مفہوم بیان کریں کیسے ایک بھوک میں بھوکے لوگ تھوڑا کم کھاؤ، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کی حدیث کی تفسیر بھی وہی بیان کرے گا جو آل نبی ہے، جو اہل ہے، تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ اے طلبہ، اے جو ہے وہ تفسیریہ ہے، اے بیان کرنا ہے، اے طلبہ یعنی طلب العلم، یعنی علم کب حاصل ہوگا کہ اگر الماریوں میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں اور آپ الماری کو ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، کتابوں کا تکیہ بنا کے سو جائیں، آپ کو علم نہیں آئے گا جب تک اس کی مرگردانی نہیں کریں گے، جب تک اس کو کھول کے پڑھیں گے نہیں، جب تک اس کو طلب نہیں کریں گے تب تک علم آپ کو نہیں آئے گا۔ ایک حدیث کو آپ سمجھ نہیں سکتے، سیدہ کی عظمت کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ جو آج ہم تک آل محمد کے فضائل آئے کس سے تو پھیلا ہے، یہ موٹی موٹی ضخیم کتابیں کسی موالی نے نہیں لکھی، اللہ اکبر، یہ علماء کی کاوشیں ہیں، یہ علماء نے لکھی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز کچھ نہیں بھائی، آ جاؤ ازاداری کریں، آ جاؤ بس یا حسین کریں، یا حسین کریں، لیکن حسین کے مشن کو، حسین کے مقصد کو تو یاد رکھیں، ہمارے مولا کون ہیں؟ چوتھے امام کے القاب کو یاد رکھیں، سید الساجدین، زین العابدین، صرف القاب کو ہی دیکھ لیں، آگے وہ بہت بڑی باتیں ہیں نہیں، آپ اپنے ہمارے اماموں کے صرف القاب کو ہی دیکھیں، القاب خالی ایسے ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، خدا کی جانب سے القاب ہے، ان جانب اللہ القاب ہے، سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، جب سید الساجدین کا ماننا ہو، زین العابدین کا ماننے والا ہو، اور وہ یہ کہتا ہو کہ نماز کچھ بھی نہیں، عمل کچھ بھی نہیں، کیسے ممکن ہے؟ اظہار ثواب کے لیے مجلس بھی جو کرنا کی جاتی ہے، یہ حاصل کرام جملہ ہوگا، اظہار ثواب کے لیے مجلس ہی کیوں رکھتے ہیں، اور اس سے بہت سارا ہے، سارے ثواب کے لیے صدقہ جاریہ جب آپ دیکھیں گے، جب آپ پڑھیں گے تو بہت سارے علماء کی ہیں، اور ساری چیزیں بیان کی ہیں، 7 چیزوں میں معتبر ترین چیزیں بیان کی ہے کہ سارے ثواب کے لیے کہ اگر کسی کو صدقہ جاریہ رکھنا ہے، چاہے زندہ ہو چاہے وہ اس زندگی کو گزار کے دوسرے جہان میں منتقل ہو چکا ہو، اس جہان کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ کچھ چیزیں ہیں، اس میں ایک سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ صدقہ دینا، صدقہ دینا، بہت ساری چیزیں ہیں، ملت درخت لگانا، کسی کو سبیل مہیا کرنا، پانی دینا، اور نیک اولاد چھوڑنا، نیک اولاد چھوڑنا یہ بھی صدقہ ہے، اگر کسی کی اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، نیک اولاد ہے، تو جب تک وہ اولاد نیکیاں کرتی رہے گی اس کے والدین کے کھاتے میں نہیں بنا۔ ہم یہ سوچتے ہیں، کبھی آپ نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ مجلس بھی کیوں رکھتے ہیں؟ سارے ثواب کے لیے مجلس ہی کیوں رکھتے ہیں؟ مجلس کیوں رکھی جاتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ ہم مجلس کیوں رکھتے ہیں۔ دیکھیے اظہار ثواب یعنی ثواب کو پہنچانا، ثواب دینا، جو سب سے عظیم ترین شے ہوگی انسان وہی پہنچائے۔ مجلس اس لیے رکھی جاتی ہے بھائی قرآن کریم آپ پڑھیں گے، اپنے محرومین کو بخشیں گے، اس کا ثواب الگ، لیکن جو مجلس رکھی جاتی ہے،
مجلس اس لیے رکھی جاتی ہے کہ جب مجلس کا سوال ہوتے ہیں تو مجلس میں صرف دنیاوی لوگ شامل نہیں ہوتے بلکہ آسمانی لوگ بھی، آسمانی مخلوق بھی شامل ہوتے ہیں۔ جو سب سے اہم، سب سے افضل ترین شے ہوگی وہ ہم پڑھنے بننے کے لیے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عصمت سیدہ کو جانیں، سیدہ کی عظمت کو پہچانیں۔ آج جتنے بھی ہمارے درمیان اختلافات ڈالے جا رہے ہیں، خدا متحد ہو جائیے آل محمد کی چاہنے حقیقی چاہنے والے۔ یہ سیدہ ہے، یہ بعد رسول تاریخ کہتی ہے سیدہ صرف 75 سے 95 دن بعد رسول جو ہے وہ زندہ رہی۔ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 75 سے 95، زیادہ سے زیادہ 95 دن۔ لیکن اتنی سی مدت میں شہزادی ایک مرثیہ پڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، مرثیہ پڑھ رہی ہے، شہزادی بتا رہی ہے صحبت علیہ مسائل لو انہا ایام سے ڈریا دیا۔ اے بابا آپ کیا اس دنیا سے چلے گئے؟ آپ کی امت نے ہم پر اتنے مظالم ڈھائے ہیں کہ اگر یہ سب روشن دنوں میں پڑھتے تو سیاراتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ آپ سیدہ فرما رہی ہے، صدیقہ اور طاہرہ فرما رہی ہے کہ بابا آپ کے بعد امت نے اتنے مظالم ڈھائے۔ جب شہزادی اپنے بابا پہ گریہ کرتی ہیں تو لوگ آگے کہتے ہیں یا علی سیدہ سے کہیے گا یا تو دل میں گریہ کیا کریں یا تو رات میں گریہ کیا کریں۔ ارے سیدہ کے گریے سے ہمیں قرار نہیں آتا۔ حضرت شہزادی نے یہ سننا تھا، ایک مرتبہ علی سے فرمایا یا علی لوگوں سے کہہ دیجئے اب سیدہ تمہارے درمیان زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے۔ حضرارو بس یہی سیدہ ہے، ارے گھر سے کچھ دور جا کر اپنے بابا پر گریہ زندہ ہوتی ہے یا ایک دن جب گھر تشریف لاتی ہے تو مولا متقیہ دیکھتے ہیں، سیدہ کی حالت دیکھ کے فرماتے ہیں سیدہ کیا آج آپ کو اپنے بابا کی زیادہ یاد آئی؟ آج آپ کی حالت متغیر معلوم ہوتی ہے، ارے آج آپ تاخیر سے واپس آئی ہے، کیا آج بابا کی زیادہ یاد آئی؟ اللہ رسول سے یہی ہے، بس ایک مرتبہ سیدہ اپنے شوہر نامدار کو دیکھ کے فرماتی ہے یا علی ارے کیا بتائیں جس درخت کے سائے میں دیکھ کے اپنے بابا پر یاد میں آنسو بہایا کرتے تھے، ارے مسلمانوں سے برداشت نہ ہوا، آج اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ ارے سیدہ تپتی دھوپ میں اپنے بابا پہ گریہ کرتی رہی۔ یہ شہزادی ہے، یہ اتنی مصیبتیں اٹھائی گئی کہ شہزادی کے در پہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے مسلمان، کہا کہ علی کو باہر بلایا جائے، کہا علی سے تمہارا کیا واسطہ؟ ارے تمہیں جو چاہیے تھا تم نے دے لیا، اب علی کے تم سے کیا واسطہ ہے؟ اللہ نے کہا کہ علی کو اگر باہر نہ نکالا گیا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جناب شہزادی قومین نے فرمایا ارے کیا تم اس دروازے کو آگ لگا گے جس پہ تمہارا رسول ارے آئے تکبیر کی تلاوت کیا کرتا تھا؟ چھ ماہ تک کائنات کے رسول مسلسل آئے تکبیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، جب مسجد جاتے، جب مسجد سے آتے تیرے سیدہ پر سلام پیش کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و بعد الرسالہ۔ آگے بعد میں کہا اگرچہ رسول اس گھر پہ سلام ہی کیوں نہ کرتے ہو، اگر علی کو باہر نہ نکالا گیا اب اس دروازے کو آگ لگائیں گے۔ سیدہ کے دروازے کو چڑھایا گیا، جب دروازہ آدھے سے زیادہ چل گیا شہزادی قومین دروازے کے بدول میں ارے ظالم نے ایسا چلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گرایا کہ شہزادی کی پسلیاں ایک صدا بلند کی یا فضا قد قتلت محسنہ، اے فضا محسن شاہ ناقص ہو گئے۔ فضا کو صدا دی
शहजादी को इस तरीके से करो दीवार के दरमियान बीच में रखा गया कि शहजादी की पसलियां टूट गई। जब मौलाए कायनात को लेके जाने लगे, शहजादी ने दामन को पकड़ा और फरमाया अब्दुल हसन, अरे अब्दुल हसन को छोड़ दो। जानते हैं कानून को फर्ज ने एक ताजियाना लहराया और शहजादी के दाएं हाथ पर इस तरीके से ताजियाना बरसाया कि शहजादी जब भी नमाज़े शब के लिए तस्बीह उठाती, अरे आज होता होता आज़ादारो। इस तरीके से इस खुदसूरत मालूम ने खुदा इसको करवट करवट अज़ाब शदीद में मुब्तला करे। आज़ादारो, बस शहजादी ने एक मर्तबा मौला अली के दामन को जो थामा था, शहजादी आज वसीयतें कर रही है, या अली मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखिएगा। आज शहजादी की वसीयतें हो गई। शहजादी ने बता दिया, या अली मेरे बाद मुझे तकलीफ देने वाले, अरे मुझे अजियत देने वाले पूरे जनाजे में आए, या अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाइएगा। जब शहजादी को गुस्ल कफन दे दिया गया तो रिवायत के लिए मौलाए कायनात ने इस जोर का शुक्रिया किया कि आप और पूछने में मजबूर हो गए, यानी आप जैसा शुजा इतनी तेज आवाज में गिरिया पूरा हुआ, यानी सबब क्या था जानते हैं? मौला ने क्या फरमाया? अरे हमारे मौला ने फरमाया अरे अली किस तरह गिरिया पूरा न हो, अरे शहजादी की पसलियां टूटी हुई है, शहजादी ने शिकवा तक ना किया। अल्लाह रब्बुल्लाह है अरल कौम ज़ालिमीन वसयाल मुज़ीना ज़लमु अय्या करे बारगा तुझे वास्ता है मोहम्मद और मोहम्मद का, बारगा तुझे वास्ता है इस मजलिस से अज़ा में अदा होने वाले हर एक लफ्ज़ का हर एक जुमले का जो दिल सवाल हो वो मरहूम आरिफ राजपूत की अल्लाह पता फरमा परवरदिगार तुझे वास्ता है आने मोहम्मद के सदके में इस मजलिस से अदा के सदके में इसका जो सवाब तमाम मुमीन और मोमिनात की अल्लाह पता फरमा बिलखुसूस आरिफ राजपूत की अल्लाह पता फरमा परवरदिगार मखलूक को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद के सदके में मरहूम को आला दीन में मकाम खास अता फरमा और ने कौसर से सैराबी अता फरमा आला दीन में मकाम खास अता फरमा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा इनकी कब्र को नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हाज़रीन मजलिस और साहिबीन मजलिस की तमाम तर हाजात को कबूल अता फरमा हमारे दरमियान में हमारे घरों में कि दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई मोमिन या मोमिनात बीमार है तो सेहत काम नवाजी रहे परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हादी बरका की माने ज़माना में ज़रूर में ताजील फरमा हमें ईमान के अवान और अंसार में शुमार फरमा और तुम इसको के एक मरतबा सूरह अन-नहल और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत मांगे अपने तमाम अपनी और बिलखुसूस जनाब मरहूम आरिफ राजपूत की अफ़वा के लिए साथ